اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ یہ سفر ہدایت کا پروگرام رمضان المبارک میں اس کا اسپیشل ایڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیلی لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور یکم رمضان سے ہم نے شروع کیا تھا سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم نے اپنی ڈسکشن کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ سے چلتے چلتے اب سورہ احزاب پر آج گفتگو کریں گے۔ سورہ احزاب اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ سورت ہے کہ ایک تو یہ کہ مدنی سورہ ہے، اور اس کے اندر مختلف جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک جو سب سے اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پر زور دیا گیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری رسومات تھیں وہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کو واضح کیا، ان کو صاف کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح تھا حضرت زینب سے، اس کے بارے میں کلیریفیکیشن ہے اس میں، اور دیگر بہت سارے احکامات ہیں۔ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ اور بہت سارے احکامات کو سمیٹے ہوئے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ چونکہ یہ سورہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے بڑی طویل ہے اور اس میں بڑے مضامین ہیں، لہٰذا آج ہم اپنی ڈسکشن میں صرف اس ایک سورت مبارکہ پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، سورہ احزاب پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں 0900-222225 پر، اور ہمارے جو انٹرنیشنل کالر ہیں وہ ہمیں کال کریں گے 00372541112225 پر۔ آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہے گا۔ کوشش کیجئے کہ سورہ احزاب ہی کے اندر سے کچھ جو باتیں ہوں، جو مسائل ہوں، ان پر ڈسکشن کریں۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ احزاب میں مجموعی طور پر ایک تو غزوہ احزاب سے متعلق کچھ تھوڑی سی گفتگو ہے، پھر غزوہ بنی قریظہ جو ہوا تھا اس پر گفتگو ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، ان کے بارے میں، پھر کچھ پردے کے متعلق بھی باتیں، بڑے مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آپ تفصیلات بتائیے کہ کیا کیا ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر ہم اس کو اس کے گروپ کے لحاظ سے دیکھیں تو چوتھے گروپ میں 8 مکی صورتیں تھیں اور یہ واحد مدنی سورہ ہے، اور پورے گروپ کا جو ایک مرکزی مضمون ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، اس کو افرم کرنا، اور آپ کے بارے میں اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دینا، یہ حاوی ہے، غالب ہے پوری گروپ کی صورتوں کے مضامین میں۔ چنانچہ اس گروپ کی اختتامی اور کلائمیکس سورہ کے طور پر اس میں ایک جو بات اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی وہ یہ تھی کہ آپ جو وحی آپ پہ نازل ہو رہی ہے اس کو بے کم و کاست بیان کریں، اور ان کفار اور منافقین کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ دوسری جو اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو اہل ایمان کا رویہ ہونا چاہیے وہ بیان کیا ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا ہے ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے، تو ایسے شخص کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھے، خود اپنے آپ سے بھی۔ یہ آپ کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے۔ آپ جس حیثیت سے ہمارے پاس آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، ہمارے لیے ہادی رہنما بن کر، اس میں وہ بھی ایک نمایاں آیت ہے جو غزوہ خندق کے معاملات کے بیان کے دوران آئی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام امت کی مائیں ہیں، اور اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ان کا احترام حد درجے کیا جائے گا، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، جیسے کہ ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ حضور کی حیثیت تمام انبیاء میں جو امتیازی ہے وہ کیا ہے، وہی بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے سلسلے میں کہ مہر ہیں، یعنی ایسی مہر کہ جس نے گویا کہ اس کو مکمل کر دیا، اب اس کے بعد نہ کوئی اس میں، اب کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک قصر تھا، ایک محل تھا کہ جس میں ایک اینٹ رہ گئی تھی، وہ آخری اینٹ آپ تھے، اس کے بعد اب یہ محل مکمل ہو گیا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اللہ نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا کہ وہ اس پیغام کو کہ جو ان کے پاس آیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر دعوت دیں گے، اور جو لوگ اس کو مانیں گے وہ پھر اس میں تفرقہ پیدا نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں
اللہ تعالیٰ نے اس خاص منافقین کی طرف سے مہم کا بھی ذکر کیا کہ جو سورہ مبارکہ کے ایک بڑے حصے پر اس کا بیان ہے کہ جس میں وہ انتشار پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اسکینڈلائز کر رہے تھے. بدترین انہوں نے مہم چلائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب بھی کیا اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو اور ازواج مطہرات کو خاص طور پر ہدایات دی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انما یرید اللہ کہ وہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، وہ چاہتا ہے اللہ کہ تم کو ہر برائی سے اور گندگی سے پاک کر دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. یہ پروپیگنڈا، یہ گندگی جو منافق اچھال رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بالکل ختم کر دیا جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس اہم بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو اس آزمائش میں ڈالنے سے پہلے دوسرے بہت سی کائنات کے جو مختلف چیزیں ہیں، اشیاء کی جو اللہ نے بنائی، آسمان اور زمین اور پہاڑ، سب کو یہی چیز آفر کی تھی کہ وہ اس خلافت کو اٹھا لے، تو سب نے انکار کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا. اور انسان نے اس کو اٹھایا اس وجہ سے کہ ایک جانب وہ بعض معاملات میں ایسٹیمیٹ کرنے میں ظلم ہوتا ہے، ایگزیجریٹ کرتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ جہول بھی ہے، جذباتی بھی ہے. تو اس نے اپنے آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے اور اس مشکل چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آفر کر دی. اور یہ اب دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایک چیلنج ہے. اس میں وہ شیطان اور اپنے اندر کے نفس کی برائی کے خلاف مقابلہ کر رہا ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آئندہ کی زندگی کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر وہ نامراد ہو گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، کئی مضامین اس کے اندر ہیں جن میں وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن پہلے کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میرا نام مشتاق علی ہے اور میں سڈنی آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کی واپسی اور دجال کا کوئی ذکر کیوں نہیں؟ اور سیکنڈ ہے کہ اردو ترجموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے لفظ شروع لگا دیا جاتا ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک ایڈیشن ہے، اس کی ذرا وضاحت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ جو سورہ احزاب ہے اس کے اندر مضامین تو بہت سارے ہیں. ایک بات جس کو میں نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا اور آپ نے بھی بیان کیا، خاتم النبیین والی جو بات ہے، بڑی اہم بات ہے. یہ آپ نے بتایا کہ یہ مہر ثبت کر دی، یعنی نبوت پر یہ مہر ہو گئی. لیکن ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ مہر تو ہے، لیکن اب آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ پیغمبر آئیں گے، نبی آئیں گے جو آپ کی مہر کے ذریعے سے آتے جائیں گے، یعنی آپ کی اپروول سے آتے جائیں گے. یہ میں چاہتا ہوں ذرا اس کو تفصیل سے بتا دیں. زبیر صاحب، ظاہر ہے کہ جب ایک گروہ بن جاتا ہے اور پھر وہ پھیل جاتا ہے اور پھر اس کے بہت سے فالوورز اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر اس بات کو ماننے لگتے ہیں، تو فطری طور پر انہیں اس نقطۂ نظر سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور اس شخصیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ جس کو پیغمبر کے طور پر پیش کیا گیا. اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سمجھانے کے انداز میں بات کریں اور کھلے ذہن کے ساتھ کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آئے. دیکھیے، یہ نقطۂ نظر پے در پے وجوہات کی بنا پر غلط ہے. ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ آپ جب تشریف لائے تو ایسا نہیں ہوا کہ اچانک آپ آ گئے اور پہلے لوگوں کو کچھ علم نہیں تھا. نہیں، جو اہل کتاب تھے، جو پہلے سے اللہ کی وحی کا علم رکھنے والے تھے، وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ آپ کو پہچانتے تھے ایسے کہ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. انہوں نے پایا آپ کو مکتوباً لکھا ہوا پھر تورات والانجیل، انجیل میں بھی اور تورات میں بھی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیانتداری سے پورا قرآن پڑھ جائیے اور بغیر کسی تعصب کے، اور قرآن سے پوچھیں جو دعویٰ کرتی ہے کتاب کہ یہ بالکل واضح کتاب ہے ہدایت کے لیے، کہ کیا اس نے کوئی اشارہ بھی کیا ہے کہ اس کتاب کے بعد اور اس پیغمبر کے بعد کے جو کتاب کو لے کے آئے ہیں کسی اور کو آنا ہے کہ جن کو ہمیں ماننا ہے؟ سچی بات ہے کہ بالکل کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا. تو اس کے بعد کوئی اور یعنی دوسری بات کو ماننا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل ناقابل قبول
اور ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. مزید برآں یہ کہ یہ کتاب خود کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاتم النبیین ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے مہر ہے, یعنی جو لوگ اس کو نہیں مانتے, کہ جو اب آئندہ آنے والے پیغمبروں کے لیے ایک سٹیمپ آف اپروول ہوگا حضور کا. میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن نے اس کو خود واضح کر دیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے لفظ خاتم کے کوئی ویریشن فعل میں یا اسم میں استعمال کی ہے, وہ سب کے سب اسی مفہوم میں ہے کہ ایک چیز کو بند کر دیا جائے. ختم علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی, یعنی بند کر دیا, اب ان کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں وہ جو ایک بوتل ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ مشروب دیں گے, ختامہ مسک, تو اس کی جو مہر ہے, اس کے اوپر جو بند کرنے کے لیے سیل ہے, اس کے اوپر مہر ہوگی مسک کی, مشک کی, یعنی اس کو بند کر دیا جائے گا اس طرح سے. تو قرآن مجید نے اس کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ خاتم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. خاتم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی الٹیمیٹ ہیں, بہت اعلیٰ ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آخری ہیں. خاتم کا مطلب یہی ہے کہ یہ مہر لگ گئی ہے, اب اس مہر کے لگنے کے بعد کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی. تو میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو بغیر تعصب کے بات سمجھنا چاہتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ اب قرآن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں. اچھا, دوسری ایک بڑی اہم بات جو سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر جو احسان عظیم ہے, اس احسان عظیم کو کا رسپونڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درود کا ایک طریقہ سکھایا. ایک بات بتائیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں, بس اے ایمان والوں تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ بات بتائیے. جی یقیناً, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی, اپنے والدین کے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے بھی, اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جن سے ہمارا جتنا تعلق ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ واقعی صاحب ایمان ہیں تو سب سے گہرا تعلق آپ کا دلی جذباتی طور پر اللہ کے پیغمبر سے ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا دین ہم تک ایسے پہنچایا کہ آخری حد تک, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا قربانی دے کے اور محبت ہمدردی کے ساتھ جو آپ کی طرف سے اس امت کے لیے جذبات تھے, اس پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رویے اور معاملے کو, تو یقیناً انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی نمازوں میں جب وہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے, قریب لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے, تو سب سے پہلے حضور کے لیے مانگے. اور اس کے لیے ہمارے پاس اب بہترین الفاظ وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھنے والوں کے پوچھنے پر بتا دیے ہیں. تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضور پر رحمت نازل فرمائے, برکت نازل فرمائے, آپ کے درجات کو بلند کرے. اور یہ ہمیں یقین ہے کہ کم سے کم ہماری ایک یہ دعا ہے کہ جو ضرور قبول ہو رہی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور ہم کو اس شرف میں شامل کر دیا کہ ہم حضور کے لیے دعا کریں اور ہماری دعا بھی قبول ہو. ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی زبیر صاحب, میں پشاور سے آپ سے بات کر رہا ہوں. جی آصف صاحب. جی میرے حافظ صاحب سے دو سوال ہیں. یہ کہ پہلا سوال ہے کہ یہ نماز کے آخر میں جو دعا مانگی جاتی ہے, جی, کہ اس میں درود شریف ہم نے سنا ہے کہ اول اور آخر کھڑا کریں, اس سے دعا کی قبول ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے. پوچھنے پہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت قریب ہیں, دوست ہیں اس کے, تو یہ اس سے دعا کی قبول ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. تو یہ صحیح ہے. اور میرا بہت ہوتے ہیں. تو یہ صحیح ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بیویوں کے بارے میں اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہوں, مطلب 2 یا مثال کے طور پر 3 ہوں, تو کیا ان میں برابری جو ہے نا وہ کس حد تک ہے؟ ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ برابری رات کی حد تک ہے, اگر ایک کے ساتھ ایک رات گزاریں گے وہاں پر بھی دوسری جگہ بھی آپ دوسری رات گزاریں گے. میں اگر یہ بات ٹھیک ہے
تو کیا یہ صرف یہ رات کے گزارنے کے حد تک ہے یا ملنے میں بھی برابری ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے میں سورہ احزاب سے نکل کر اپنے کالرز کی طرف آ جاتا ہوں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن خیر ہمارے کالر نے کیا ہے، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مشتاق علی صاحب جو ہیں ان کی کال ابھی آئی تھی، آسٹریلیا سے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور دجال کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اطلاع جو اللہ تعالیٰ کو دینی ہو وہ قرآن مجید میں بیان کرے۔ دجال کے آنے کی خبر قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات میں بہت واضح ہے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف لانے کا تعلق ہے، اس معاملے میں جو ایک پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک جانب احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اور ان احادیث میں بھی ملتا ہے کہ ان کتابوں میں کہ جو مستند مانی جاتی ہیں، قرآن مجید کے بیان سے بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ بیان نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صورتحال مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی پیچیدگی ہے تو اس میں اہل علم بھی اور عام مسلمان بھی خود رائے قائم کریں گے کہ وہ کس رائے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی خاموشی کو آپ اس بات پر محمول کریں کہ محض خاموشی ہے اور حدیث سے آپ اس کی وضاحت کو سمجھیں، اور اگر کوئی شخص دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، تو ایک شخص وہ رائے بھی قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اصل میں یہ بات ہے دو مختلف سورسز کی اطلاعات میں بظاہر ایک فرق کی، اس فرق کو مان لینا چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی ایک بات پر دلائل سے کنونسڈ ہیں تو آپ اس بات کو قبول کر لیں اور دوسروں کو اپنی بات سمجھاتے رہیں، اور یہ مان لیں کہ دوسرے لوگ بھی اپنی بات کو دیانتداری سے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دجال کی آمد کا، وہ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں بھی شامل ہیں کہ جن دعاؤں کے فرق ہونے، یعنی آپ کے بعد اس کے ڈسٹارٹ یا بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، لیکن قرآن مجید کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا ان کا کویشچن یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قرآن مجید میں، اس کے ترجمہ کرتے وقت لفظ شروع پہلے لگایا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈیشن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں ترجمے میں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک حرف آ جاتا ہے کہ جو اصل میں ایک فعل کی پریپوزیشن ہوتی ہے، تو وہ حرف آ کے اس بات کو خود ثابت کر دیتا ہے کہ یہاں آپ نے اب اس فعل کو ماننا ہے۔ تو اصل میں بے کوئی چیز نہیں ہے مگر ایک فعل کی پریپوزیشن ہے۔ وہ فعل کیا ہے اس کو ظاہر ہے کہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عام طور پر اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابدؤ یا نبدؤ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں یا ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ بے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے مگر ایک اشارہ ہے، ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، تو اس محذوف یا امپلائیڈ فعل کو نکالا گیا ہے، اور یہ عربی زبان میں بہت ہوتا ہے۔ اور یہ جو بے ہے یہ بسم اللہ میں اصل میں یہ ہے بے اسم اللہ، جی ہے نا، یہ اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یامین ہے اور میں کیمبرا آسٹریلیا سے بول رہا ہوں۔ جی یامین صاحب فرمائیے۔ ایک سوال میرا یہ ذہن میں آیا ابھی جب ڈاکٹر صاحب اس کی سورہ احزاب میں خاتم النبیین کے بارے میں بات کر رہے تھے، جی جی، کہ اگر کوئی قادیانی یا احمدی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی اور بھی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ مسجد میں نماز آپ کے ساتھ جماعت میں پڑھنے کے لیے آ جائے تو مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ زبیر صاحب؟ جی جی زبیر صاحب افضل بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی جناب۔ اگر حج کے دوران کسی کو سر میں الرجی ہو تو اس کے لیے ٹینڈ کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ ٹینڈ کروا سکتا ہے بندہ، کہ جہاں اس کے لیے تھوڑے بار کٹوائے جا سکتے ہیں؟ اگر حج میں کیا ہو؟ سر میں الرجی ہو۔ اچھا،
تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بندہ اٹینڈ کرائے. ٹھیک ہے, کرانے سے اگر وہ سر میں تھوڑا صحیح ہے, سمجھ گیا اور زخم ہوتا تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو کالر ہیں ان سے پہلے ایک اور ہمارے پاس ایک کال آئی تھی. ان صاحب نے ہمارے جو کل پرسوں کے جو پروگرام تھے ان پہ 2 سوالات کیے ہیں اور جو بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کو ذرا واضح ہو جانا ضروری ہے. ایک تو یہ ہم نے شاید پچھلے 1-2 پروگرام پہلے ایک ڈسکشن کیا تھا کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ بغیر سمجھے پڑھنا جو ہے وہ کیسا ہے. آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا یا نہیں دے گا میں نہیں جانتا, یا اس طرح کا امکان آپ نے ظاہر کیا تھا کہ اس کے اندر ثواب کی کوئی وہ نہیں ہوگی, ثواب شاید نہ ملے بغیر سوچے سمجھے پڑھے. تو سائل کا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم یہ جواب دیں, یعنی یہ ہمارا خیال ہے اور یہ اوپینین ہے, تو جو لوگ قرآن کو تھوڑا بہت قرآن کے قریب آنے کے لیے اس کی تلاوت ہی کرتے ہیں, کم از کم وہ بھی اس سے پھر دور ہٹ جائیں گے اور وہ تلاوت بھی نہیں کریں گے. جبکہ قرآن مجید میں انہوں نے ایک حوالہ دیا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت پہ تو کم از کم لوگوں کو ابھارنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ سمجھنے کے انداز میں ہو تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. اس پہ میں چاہوں گا ذرا وضاحت کر دیجیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بات کہ کوئی شخص بغیر ترجمے اور سمجھنے کی نیت سے جب قرآن پڑھے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو ظاہر ہے فیصلہ کریں گے اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جو ہم کو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے جو ساتھی صحابہ تھے ان کے موجودگی میں. یہ سب حضرات بزرگ عربی زبان سے واقف تھے اور قرآن مجید کو سمجھتے تھے. چنانچہ قرآن مجید کے پڑھنے کی جتنی بھی برکتیں اور جتنا بھی ثواب حضور نے بیان فرمایا, ظاہر ہے کہ انہی کو سامنے رکھ کر فرمایا. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی زبان سے ناواقف ہیں ان کے معاملے میں کیا حکم ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پیش کی تھی کہ یہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, تاکہ یہ غور کریں اس کی آیات پر اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں. اب کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس کو مستقل اس ارادے اور نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میں نے اس کا مفہوم نہیں سمجھنا اور مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے, تو میں جو بات دیانتداری سے سمجھتا ہوں مجھے اسی کو بیان کرنا ہے نا. اگر فرض کیجئے کہ میری بات غلط ہے تو دوسرا شخص میری بات نہیں مانے گا اور وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنے عمل کو جاری رکھے گا. لیکن میں تو وہ بات جو ہمارے یہ بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں اسی وقت کہوں گا کہ جب مجھے بات صحیح لگے گی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً نماز میں ہمیں قرآن پڑھنا ہے, اس وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت ہمیں آنی چاہیے, یعنی اس کا تلفظ ہمیں آنا چاہیے. یہ ایک بالکل میننگ فل ایکسرسائز ہے. کوئی شخص قرآن کو یاد کرتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ یاد کرتے وقت جب آپ پڑھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں, لیکن ایک شخص اس کو پڑھتا ہے اور اس کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ میں بس اس کو پڑھ رہا ہوں, اس کو سمجھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے یہ عمل سمجھ میں نہیں آتا, اس کا کوئی اجر ثواب ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے غور کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ثواب کی خوشخبریاں ہیں وہ ان لوگوں کو دی گئی تھیں کہ جو قرآن کو جانتے تھے, اس کی زبان سے واقف تھے. اب اگر ہمارے یہ بھائی میرے پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, میرا خیال ہے اس کو بیان کر دینا چاہیے کہ ان کے خیال میں قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی کار ثواب ہے, اور اگر ہم اس کو اتنے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ کوئی بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا تو لوگ ڈسکریج ہو جائیں گے اور وہ قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیں گے. میں کہتا ہوں 2 ریئیکشن ہو سکتے ہیں. ایک ریئیکشن یہ ہوگا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے, اور ایک ریئیکشن یہ ہوگا کہ چھوڑ دیں گے. میرا خیال ہے ایک ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ خالد ظہیر کی بات صحیح نہیں ہے اور ہم ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں, اس لیے کہ یہ کون سے کوئی بہت زبردست عالم ہے. ٹھیک, تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے مجھے آپ اس بات پہ گناہ گار نہ بنائیے کہ میں بات تو کچھ اور سمجھتا ہوں اور میں بیان کچھ اور کروں. ٹھیک. دوسرا کوشچن جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ
روزوں کے بارے میں ایک کوشچن آیا تھا ہمارے پاس. ایک صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ میں جو ہے وہ 20 سال سے روزے نہیں رکھ رہا تھا, لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے اور اب میں نے روزے رکھنے شروع کیے ہیں, تو پچھلے جو 20 سال میرے گزرے ہیں ان کے روزوں کا کیا کروں. آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ کی جو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے انہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے, مغفرت طلب کرنی چاہیے. کوشچن یہ ہے ان کا کہ جب اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی تعداد کو پورا کرو, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا اسٹیٹمنٹ کیسے دے دیا کہ آپ صرف مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, بجائے اس کے یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ ساتھ جتنے روزے وہ پوری تعداد کر سکتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. کر سکتے ہیں یا لازماً کریں, کیونکہ پھر تو وہ ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دیں کہ ان کے خیال میں اگر ایک شخص 55 سال کی عمر میں سیریس ہوتا ہے مسلمان اور وہ پیدا بھی مسلمان ہوا تھا, تو اس کو یہ بتائیں کہ 55 - 15 = 40, 40 × 30 یہ جو روزے بنتے ہیں یہ تمہیں اب پورے کرنے ہیں. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات اتنی حتمی طور پر کہنا یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا حکم آپ کے اوپر لاگو ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور اس کے حکم کو اپنے اوپر متعلق سمجھتے ہیں. اس سے پہلے آدمی غافل ہے, اور غفلت ظاہر ہے کہ ایک بیماری ہے, کمزوری ہے, گناہ ہے جس پر انسان کو اللہ کے حضور میں توبہ کرنی چاہیے. اگر آپ اس کو باقاعدہ قانون بنا کر بیان کریں گے تو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ لوگ اس سختی کے نتیجے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اب بھی روزے رکھیں کہ نہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص سنجیدہ ہوتا ہے تو آئندہ کے لیے تو یہ حکم بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنا ہی آج شروع کیا ہے, اور آج کے بعد اس کے لیے روزے چھوڑ کر دوبارہ رکھنا ضروری ہو گیا ہے. اس سے پہلے تو وہ سیریس ہی نہیں تھا, تو اب جب سیریس نہیں ہے تو یہ ایک بڑی سیریس یعنی ایک بری چیز ہے جس پر اسے توبہ کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ اسے یہ بھی سجیسٹ کریں, میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی شخص غور کر لے کہ اگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ماضی کے روزے چھوڑنے پر وہ توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ روزے بھی رکھے گا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کو قانون کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بتایا کہ ایک آدمی سیریس ہی ہوا ہے 40 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں, تو ظاہر ہے اس دن سے پھر وہ اپنے روزے مکمل کرے گا. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں اور ہوتے ہیں معاشرے میں کہ جو آج سیریس ہو گئے اور انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیا یا نمازیں پڑھنی شروع کر دیں, پھر کچھ عرصے بعد پھر وہ نان سیریس ہو گئے, پھر انہوں نے چھوڑ دیے. اب جب وہ دوبارہ دوسری مرتبہ جب سیریس ہوں گے تو پھر کیا پچھلے روزے چھوڑ دیں گے وہ؟ دیکھیں زبیر صاحب, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن میں گزارش کروں کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ خدا کے دین کے بارے میں سنجیدہ ہو گئے, آپ نے اس کو سمجھ لیا, یعنی آپ حقیقی طور پر ایمان لے آئے. اس کے بعد اس کو چھوڑنا اور نان سیریس ہونا یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. یہ اب وہ چیز ہے کہ جو آپ پہلے ایمان لا رہے ہیں, پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں, پھر ایمان لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اب آپ کی اپروچ کردار میں اور ایمان میں ایک ایسا پرابلم ہے سنگین کہ جو آپ کے ایمان پر اصل میں اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں دونوں چیزوں میں فرق کروں گا. ایک یہ ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کسی آدمی کو صحیح ایمان لانے کی توفیق مل گئی, اب اس کو کہنا چاہیے کہ اب تم اپنی آئندہ کی زندگی کی اصلاح کرو. اور ایک یہ کہ ایک آدمی نے آئے دن کا یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ کبھی وہ سیریس ہوگا, کبھی وہ سیریس نہیں ہوگا. اگر اس کو ایمان کی کیفیت مل گئی اور اس نے دین کو سچائی کے ساتھ سمجھ لیا, اب اگر وہ چھوڑتا ہے اس کے احکامات کو اور ان فرائض کو کہ اس پر لازم ہے, تو یہ اصل میں الگ سے ایک بات سیریس ایشو ہے جس کو کہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کو ہرگز نہ کریں. ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بہت سختی سے نوٹس لیں. ڈاکٹر صاحب, یہ آصف صاحب جو تھے پشاور سے, ان کے 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے آخر میں جو ہم دعا کرتے ہیں, نماز کے, ان کا میرا خیال ہے کہنے کا مطلب تھا نماز کے آخر کا مطلب نماز کے بعد, فارغ ہونے کے بعد جب دعا کرتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اول اور آخر درود پڑھنا چاہیے, اس سے دعا کی مقبولیت دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. یہ کوشچن آپ کی طرف میں چھوڑے جا رہا ہوں. ناظرین, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کا آنسر لیتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم زبیر صاحب, ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. میں تھوڑی آپ سے رہنمائی چاہتا تھا. سورہ بقرہ میں جو ہے کل ما آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, جس میں کہ ہم لا نفرق بین احد من رسلہ, اور دوسری ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر کو ایک یہودیوں کی ایک مذہبی کتاب ہے اس کو بڑا کیجولی پڑھتے ہوئے دیکھا, تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی تمہیں اس کو ایسے کیجولی کیوں پڑھ رہے ہو, اس کو پڑھنے کے لیے تمہیں یہودی بننا پڑے گا. تو انہوں نے پھر وضاحت فرمائی کہ نامکمل مسلمان ہونے سے مکمل یہودی بہتر ہے, اور اگر تم نامکمل یہودی ہو نہ اور اگر انکمپلیٹ مسلمان ہو تو پھر تمہیں میں کیا کہوں گا بیچ میں. تو اس سے پہلے میں نے ایک سوال ایسے واقعہ کوٹ کیا تھا جو وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے غالباً انہوں نے اور سمجھا میرا مقصد, وہ جو کیل کے بارے میں تھا اور دلیز کے بارے میں کہ یہودیوں کی کتاب, تو اس میں ایک جیسے ابن کثیر میں اس کو دلیز کہا گیا ہے, حالانکہ چھوٹا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, لیکن تالمود میں اس کو کیل بدل دینے کے لیے کہا گیا. تو میں نے اس لیول میں نہیں پوچھا تھا کہ بھئی باپ کو کہنے کی اجازت ہوتی ہے بیٹے کو کہ بھئی تم بیوی کو طلاق دے دو, ناٹ ایٹ آل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کمپیٹیبلٹی کے لیے یہ تھوڑا سا اگر ہم پڑھ رہے ہوں, وہ ظاہر ہے ہم قرآن کے اس پر ترجیح دیں گے, لیکن اب یہ معرف القرآن میں بھی ابن کثیر کے اتنے ریفرنسز ہیں, ہماری اپنی باقی تفاسیر میں تفہیم القرآن میں بھی وہ ڈاکٹر ظہیر صاحب کے پیچھے وہ پڑی رہتی ہیں شیلف میں. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے جب ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کا سوال اب بالکل سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال, اس کو انشاءاللہ ٹیک اپ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو کوشچن آپ کو بریک پہ سے پہلے میں چھوڑ کے گیا تھا کہ دعا کی مقبولیت کے لیے اول اور آخر درود پڑھنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کو جو نماز میں دعا کا طریقہ تشہد میں سکھایا گیا ہے, یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا تشہد میں آخر میں نماز کے, یہ در حقیقت نماز میں ہمارے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرنے کا موقع ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہم کو سکھائی, اس میں ترتیب یوں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں جس کو درود کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جتنی دعائیں کریں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, عزیزوں کے لیے, اور یہ دعائیں قرآن مجید کی بھی ہو سکتی ہیں, احادیث کی بھی ہو سکتی ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں. یہی طریقہ صحیح ہے. اگر آپ اس کے آخر میں بھی درود یا کوئی دعا پڑھنا چاہیں حضور کے لیے, یہ بھی ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیل شکل تو نماز ہے نا دعا کی, وہ ہمارے سامنے ہے. مگر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب, یہاں جو ہمارے یہاں عام طور پر ایک اپروچ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں درود پڑھنے کے نتیجے میں ہماری جو دعا ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سفارش کی شکل میں اللہ کے حضور میں جائے گی. میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جو ہمارے دل کی آرزو ہے, اور ہمارے دل کی آرزوؤں میں سب سے پہلی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے, یہ تو بالکل الگ معاملہ ہے. لیکن یہ کہ درود کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سفارش ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے دعا کی قبولیت میں, یہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک مختلف نقطہ نظر ہے جو ہے تو بہت مقبول, لیکن اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی جو بات جیسے ہے دین میں اس کو ویسے ہی کرنی چاہیے. حضور کے ساتھ ہمارے جذبات اگر اللہ تعالیٰ سنے گا تو یقیناً وہ خوش ہوگا اور وہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد جبار بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جناب فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, فرمائیے جی. اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں جناب میں الحمدللہ. آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہوں گا آپ کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا بھی. جی سر. غالباً میں نے آپ سے پہلے بھی اپنے نام کے سلسلے میں بات کی تھی, یاد ہو آپ کا؟ جی جی بالکل یاد ہے, بالکل جی جی یاد ہے مجھے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, غالباً میں غلط ہوں یا صحیح ہوں, آپ بہتر کر دیجیے گا اس سوال کو. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف راغب کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کفر ڈال دیتا ہے دنوں پر.
آپ اس کی ڈیفینیشن بیان کر دیں گے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل کرتے ہیں اس پہ بات. ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ آصف بول رہا ہوں کراچی سے. جی آصف صاحب. ڈاکٹر صاحب سے 2 سوال کرنے ہیں. جی جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث تھی، صحابہ کو حج تمتع کے بارے میں بتا رہے تھے. جی. کسی صحابی نے یہ کہا کہ آپ اس طرح بتا رہے ہیں، اور حضرت عمر ابو بکر تعالیٰ عنہ کا حوالے دے کہ وہ اس طرح بتا رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ تم کو کوئی عذاب نہ آ جائے. میں بات کرتا ہوں تو حضرت حسن کی، اور تم بات کرتے ابو بکر عمر کی. مت حوالہ دیا کرو جب حسن کی بات آئے تو کسی کا حوالہ مت دیا کرو. تو ہمارے یہاں جو کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کوئی ہنسی حدیث پیش کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو صحیح ہے کہ ہمارے قصے میں یہ ہے، ہم تو اس کا پھر کیا جواب رہتا ہے؟ اچھا، یعنی آپ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو اس میں پھر دوسرے کا حوالہ، اس کا کوئی جواز نہیں رہتا، یہی آپ کا سوال ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو، کال ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب، جو دوسرا کوشچن ہے آصف صاحب کا پشاور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ اگر کسی نے شادیاں کی ہوں تو بیوی کے معاملے میں برابری کس حد تک ہے؟ صرف اس کے ساتھ وقت گزارنے کی حد تک برابری ہے یا دوسرے دیگر معاملات میں بھی برابری ہے؟ قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے انسان کی اس دنیا میں امکانی حد تک جو انصاف کرنے کے امکانات ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ مادی وسائل کی تقسیم بھی ہے اور اوقات کی تقسیم بھی ہے. اس میں تو وہ شخص کے جس نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے گا، اس کا پابند ہے کہ وہ اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے اپنی امکانی حد تک. رہی یہ بات کہ انسان کا اپنا دلی میلان کسی ایک جانب زیادہ ہے دوسریوں کے مقابلے میں، اس پر ظاہر ہے کہ کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. تو پہلی بات میں تو جتنا ایک انصاف ممکن ہے ایکویلٹی کا، اس کی پابندی ضروری ہے، مادی وسائل میں بھی اور اوقات میں بھی. ٹھیک. اچھا، یامین صاحب آسٹریلیا سے ہمارے کالر ہیں. ان کا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی ہم نے خاتم النبیین کے حوالے سے گفتگو کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسرے پیغمبر آتے رہیں گے یا آئے ہیں، اگر ایسا کوئی شخص ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو اور باجماعت نماز میں ہو تو عام لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں یامین صاحب، ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے ہاں تو ایک قانون بن گیا ہے. اس قانون کے مطابق وہ لوگ کہ جو اس نظریے کو مانتے ہیں ان کو مسلمانوں کے ساتھ ان کے مساجد میں شامل ہونے سے روک دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم تو اب پاکستان کے قانون کے پابند ہیں. آپ لوگ آسٹریلیا میں یا کہیں اور جو بات زیادہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو اختیار کریں. میرا رجحان یہ ہے کہ ہم کو ان لوگوں کو دعوت دینے کے امکانات کو ختم نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے اور اس نظریے کو لے کے پیدا ہوا ہے، اب یہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں اور قرآن مجید کی وہ بات کہ جو سچی بات آپ سمجھتے ہیں اس کو اس کے دلائل کے ساتھ سمجھائیں تاکہ اس کے اندر بھی صحیح بات کو اختیار کرنے کا امکان پیدا ہو. تو دعوت کے راستے کو بند کیے بغیر جو آپ طریقہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے گا. ہم پاکستان میں تو اپنے قانون کے مطابق ہی اس پر عمل کریں گے کہ ہمیں اس چیز سے روک دیا گیا ہے. اچھا، یہ صفدر صاحب ہیں سر لاہور سے. کوشچن ان کا یہ ہے کہ حج میں اگر جاتے ہیں اور ان کے کہہ رہے ہیں کہ سر میں اگر الرجی ہے اور وہ سر منڈا نہیں سکتے تو کیا کریں؟ سر منڈانا ضروری ہے حج اور عمرے دونوں کے لیے بتا دیجئے. جی، دونوں کے معاملے میں یہ ہے کہ سر منڈوانا یہ بہتر ہے، لیکن جو اس کو قصر کہتے ہیں نا کہ آپ حلق ہے اور ایک قصر، ہاں، اس کو آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے بال محض کٹوا سکتے ہیں، جس میں کہ حلق اور بالکل صاف کرانا جس کو وہ ٹنڈ کہہ رہے تھے جی وہ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے. افضل یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہمارے کالر ہیں، ان کا پہلے بھی سوال آیا تھا، ٹیلموڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے بڑی ماشاءاللہ نظر ان کی اچھی ہے، وہ آپ کے جو شیلف میں رکھی ہوئی ہیں بکس ان کا حوالہ بھی دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ایک روایت کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تورات پڑھ رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا کہ
یا تو پورے یہودی بن جاؤ یا پورے, مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے ایسے فرمایا تھا, بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یا پورے یہودی بننا بہتر ہے آدھے مسلمان بننے سے. گویا آپ نے ایک طرح سے ان کو وضاحت کی کہ یہ اب آخری جب کتاب آ گئی ہے تو اس کو پڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جو سوال میں ان کا سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم تفسیروں کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری اسرائیلی روایات بھی ان میں ہمیں ملتی ہیں, اور مختلف جو اناجیل ہیں یا تورات ہے, بائبل, ان سے بھی آپ کو بہت ساری کوٹیشن اور ریفرنسز ملتے ہیں. تو ہم کیا اپنی معلومات کے لیے وہ کوٹیشنز پڑھ سکتے ہیں مختلف تفسیروں میں, یا اس کے لیے کوئی لمٹس ہیں یا کوئی شرائط ہیں؟ دیکھیں, یہ جو حضرت عمر کا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے اس طرح سے تو میرے سامنے نہیں ہے. وہ کچھ صورتحال یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بیان فرما رہے تھے, اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس کچھ تورات کا ایک حصہ تھا جس کو آپ پڑھ رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی توجہ دلائی ان کو کہ یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو, حضور ناراض ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی, توبہ استغفار کی, اور اس کو بند کر دیا. یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے جب اللہ کے پیغمبر خود بنفس نفیس موجود ہیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں, اس موقع پر سب سے زیادہ توجہ اس چیز کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم اس پیغام کو لیں. وہ پیغام کے جو پہلے آیا, معلوم نہیں اس پیغام کا کون سا ورژن ہے یہ, اور اب وہ ظاہر ہے اس طرح سے اپلیکیبل بھی نہیں ہے. جو اللہ کے پیغمبر خود موجود ہیں اور خدا کی وحی کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں, پیغام بتا رہے ہیں, تو سارا فوکس اس طرف ہونا چاہیے. تو یہ واقعہ تو بالکل سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس واقعے اب اس کے آگے ذرا میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. ایک کالر بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی. تو ایک تو میں نے یہ معلوم کرنا تھا, میں نے مولانا صاحب سے پڑھی ہے تفہیم القرآن. جی. اور اس کے علاوہ پیر جسٹس کرم علی شاہ صاحب کی ہے ضیاء القرآن. تو آج کل میں نے سنا ہے تفسیر نمونہ ایک ہے کوئی تفسیر. ٹھیک. تو یا تو ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ریفر کر دیں کوئی تفسیر اس کے علاوہ کوئی ہو جس کو جو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ برائی کو چھپایا جائے. جی. تو ہمارے ہاں تو آج کل یہ معاملہ جو ہے کہ برائی تو بہت مزین کر کے اور خوبصورت کر کے اور اس کو اکثر مختلف شکلوں میں پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے پھر اللہ کا؟ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ کہا کہ واقعہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اس طرح کے ریفرنسز پڑھنے کی کوئی شرائط ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ بعض موقعوں پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم پوچھو اہل ذکر یعنی پچھلے جو مذہب کے لوگ ہیں, اہل کتاب, اگر تم نہیں جانتے. قرآن مجید نے کئی جگہوں پر ریفر کیا ہے اہل کتاب سے بھی بات کرتے ہوئے کہ لیاؤ فاتو بالتورات وتلوہا, تم تورات کو لاؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم باقی سچے. بہت سارے ایسے بھی معاملات ہیں جن میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, انجیل میں, یعنی قرآن ریفر کر رہا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں پر بہت سے عذاب آئے, ٹڈیوں کا, مینڈکوں کا, خون کا, طوفان کا, اور اس کے بعد فرمایا آیات مفصلات, یہ وہ آیات ہیں, یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن کی تفصیل کر دی گئی, اور تفصیل قرآن مجید میں بالکل نہیں ہے. آج بھی آپ تورات میں دیکھیں تو باقاعدہ چیپٹرز ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان عذابوں کی تفصیل کے بارے میں, اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قرآن مجید کی تشریح ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ریفر کرتا ہے, لیکن جب اللہ کے پیغمبر خود موجود ہوں اور اللہ کا دین براہ راست بتا رہے ہوں تو پھر یہ ناقدری ہے کہ آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی اور چیز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, اب آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. آج جب ہم ایسی تفاسیر دیکھتے ہیں تو اس کو ریفر کرنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں, یعنی کہ مثال کے طور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جیسے اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی اسرائیلی روایت آتی ہے تو اگر تو وہ قرآن مجید کے خلاف ہے تو ہم اس کو ظاہر ریجیکٹ کر دیں گے. اگر وہ قرآن مجید کے مضمون کی مزید وضاحت ہے تو اسے مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح کی کچھ کنڈیشنز اگر آپ بتا سکیں تو. میں ایک بریک پہ جانا چاہوں گا, بریک کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اسرائیلی روایات کے متعلق بات ہو رہی تھی. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کے واضح ہدایات اور اس کی اسپرٹ کے خلاف کوئی بات اسرائیلیات کیا تورات انجیل میں بھی ہوگی یا کہیں اور ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر بعض پیغمبروں کے بارے میں
تورات میں بھی اور اسرائیلیات میں بھی ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جو بالکل ناقابل قبول ہیں. ہم نے شاید کل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا تھا. اس لیے ان کی جانب تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. بعض وہ باتیں ہیں کہ جو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی کے بیان کی مزید تشریح اور تفسیر ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی تورات کی ایک مثال دی, تو اس کو تو لینا ہی چاہیے. اور تیسرا ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ نیوٹرل ہیں, نہ تو کوئی قرآن کے خلاف ہیں اور نہ موافق ہیں, بلکہ اضافی معلومات ہیں. کسی کا نام بتا دیا گیا, کسی کی پیغمبر کی اولاد بتا دی گئی کہ کتنی ہے, جس کو ہم نہ اس باتن یا نفین قرآن مجید سے ہم ڈیڈیوس کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. ایسی معلومات اگر کوئی لیتا ہے اپنے ذوق کے مطابق تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ محمد جبار صاحب ہیں اسلام آباد سے, یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے نام کے حوالے سے بات کی تھی کہ میرا نام محمد جبار ہے. یہ ایک آیت انہوں نے ریفر کی اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, کہ اسی سے بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں, بہت سارے ہدایت پاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہدایت مل رہی ہے اور وہ مل رہا ہے تو پھر بندے کا اس میں رول کیا ہوا؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی موٹی سی بات اور جا بجا کی ہے قرآن مجید میں کہ ہدایت وہ پائیں گے کہ جو ہدایت کے قدردان ہیں, اور جو ہدایت کے قدردان نہیں ہیں وہ ہدایت نہیں پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے کہ جو ہدایت کا قدردان اور مستحق ہے وہ اس کو لازماً ہدایت دے گا, اور جو ہدایت کا مستحق نہیں ہے, جو اس کی قدر نہیں کرتا, ڈیزرو نہیں کرتا, اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات یوں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یضل من یشاء, وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق. اس کی کوئی چاہت اس کی حکمت اس کے علم کے خلاف نہیں ہے, اس کے متضاد نہیں ہے. اور اس کا علم اور اس کی حکمت اس بات کو طے کرتے ہیں کہ کون ہدایت ڈیزرو کرتا ہے اور کون ہدایت نہیں ڈیزرو کرتا. جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو پیغمبر کی دعا سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی, یہ قرآن نے واضح کیا. اور جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ہدایت ملنے سے پانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا, ان کا شاید یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو چاہت ہے جو اس کے علم کے مطابق ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت انسان کے اختیار کو سلب تو نہیں کر لیتی؟ یعنی انسان کو تو اختیار دیا گیا نا, چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے چاہے شکر کا. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت انسان کے اس اختیار میں رکاوٹ تو نہیں بنتی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل نہیں رکاوٹ بنتی, بلکہ اصل میں انسان کے اختیار کے صحیح استعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی چاہت پازیٹو ہو جاتی ہے کہ وہ ہدایت پائے. اور انسان کا اختیار جب غلط استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر یہ طے پا جاتی ہے بات کہ یہ ہدایت کا مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آصف صاحب ہیں کراچی سے, انہوں نے جو کوشچن کیا حج تمتع کے بارے میں, انہوں نے ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے جس میں ان کا سمری یہ تھی, ان کا کوشچن یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آئے تو پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی بات کو بھی ظاہر ترجیح نہیں دی جائے گی, نہ امپورٹنس دی جائے گی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود ہوں اور ہم اپنے مختلف دلائل یا اوپینین دیں تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس دنیا میں موجود تھے اور آپ کسی کو بلاتے اور یہ کہتے کہ تم یہ کرو اور بات یوں ہے, تو کسی کے لیے مجال نہیں تھی کہ وہ اس سے سر منہ انحراف کرتا. وہ ایمان کے منافی چیز تھی. اب کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور نے یوں فرمایا یا حضور نے یوں کیا, تو یہ میرا صرف حق ہی نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا اطمینان کر لوں کہ یہ اطلاع صحیح ہے یا نہیں ہے. اس لیے یہ آرگومنٹ کہ قرآن کو ہم دیکھیں گے اور احادیث کو دیکھیں گے, ہم عقل عام کے مطابق دیکھیں گے, یہ ضروری ہے. اس لیے کہ جہاں پیغمبر کی طرف آپ بات منسوب کر رہے ہیں تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. آپ نے اگر کوئی کمزور اور غلط بات منسوب کر دی تو اس کے بھی نتائج نکلیں گے, اور یقیناً اگر کسی صحیح بات کو مسترد کر دیا تو اس کے بھی نتائج نکلیں گے. اس میں اختلاف بھی ہوگا. تو ہم اپنی امکانی حد تک کوشش کریں گے کہ ہم معلوم کریں کہ یہ حضور کی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت مختصر جواب دیجیے گا ابھی کیونکہ ٹائم کم ہے. اگر امکانی حد تک ہم نے معلوم کیا اور فرض کر لیں ہم غلط نتیجے پہ پہنچے اور ہم نے اپنے غلط کانسیپٹ ہی پہ ہماری جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی؟ نہیں, انشاءاللہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور حضور نے بھی یہ فرمایا کہ جو شخص دیانتداری سے اجتہاد کرتا ہے اور کوئی رائے قائم کرتا ہے,
اگرچہ کہ وہ رائے غلط بھی ہو جائے، اگر اس نے دیانتداری سے قائم کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں فرمائے گا، بلکہ اس پہ ثواب بھی دے گا، اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے سورہ احزاب کو ٹیک اپ کیا، کل انشاءاللہ تعالی اگلی سورہ سے اس کا آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا، اور جتنے سوالات ہم نے آج لیے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہی ہم نے نمٹا دیا، لیکن بہت سارے SMS باقی ہیں، بہت سارے کالر ہمارے ویٹ پر تھے جن کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو، سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔